برٹش پارلیمنٹ کے مسلمان، سیاہ فام اور مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے ایم پیز میں سے 2/3 کا کہنا ہے کہ انہیں برٹش سیاست میں نسل پرستی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ان دنوں اسلامو فوبک رویے کی زد میں ہیں لندن کے پاکستانی نژاد میئر صادق خان۔ سوال یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو دنیا میں ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی کی مثال کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے، وہاں بات اس نہج تک پہنچی کیسے؟ پچھلے کچھ عرصے میں برٹن میں بڑھتے مذہبی امتیاز اور تعصب کی وجہ سے برٹش حکومت کو ایم پیز کی سیکیورٹی کے لیے 31 ملین کا فنڈ مختص کرنا پڑا ہے۔ آج پروگرام میں ہم غور کریں گے کہ کیا برٹن کی سیاست میں بھی اب ریسزم اپنی جڑیں پختہ کر رہا ہے، لیکن پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ تازہ ڈیبیٹ شروع کیسے ہوئی۔ یہ برطانوی پارلیمنٹ ہے اور یہاں پر پچھلے کچھ دنوں سے مذہب اور نسل پرستی کے معاملوں پر بہت زور و شور سے بحث ہو رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رولنگ پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ لی اینڈرسن نے گزشتہ دنوں ٹی وی پر لندن کے میئر صادق خان پر ایک سنگین الزام لگایا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ صادق خان کو اسلامسٹ نے اپنی مکمل گرفت میں لے لیا ہے اور وہ لندن شہر کی باغ دوڑ اپنے ان دوستوں کو تھما چکے ہیں۔ اس اسلامو فوبک بیان پر لندن کے مختلف حلقوں سے بہت سخت رد عمل سامنے آیا، لیکن اس کے باوجود لی اینڈرسن اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہی انہوں نے اس بیان پر معافی مانگی۔ اب لیکن رولنگ کنزرویٹو پارٹی نے لی اینڈرسن کی ممبرشپ سسپینڈ کر دی ہے۔ غزہ کی جنگ کے بعد جو تعصب ابھر کر سامنے آیا ہے، اس کے بعد ممبران پارلیمنٹ کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے حکومت نے 31 ملین پاؤنڈ کی اضافی رقم مختص کی ہے۔ ان سیکیورٹی خدشات کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ ان ایم پیز کے یہ کنٹروورشل موقف اور بیانات بھی ہے۔ تو رولنگ پارٹی کے ایم پی کے بیان کو وزیر اعظم رشی سونک نے غلط قرار دیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ظاہری طور پر ناقابل قبول ہے یہ بات کہ سارے مسلمانوں کو اسلامی شدت پسندی یا انتہا پسند اسلامی سوچ سے جوڑا جائے، لیکن یہ نہیں قبول کیا کہ صادق خان کے خلاف ان کی پارٹی کے ایم پی کا بیان اسلامو فوبک یا اسلام مخالف تھا، جس سے ظاہر ہے لوگ ناراض بھی ہیں۔ ویسے رشی سونک کے اس رسپانس میں پرابلم کیا ہے؟ کیوں ان کا یہ رد عمل ناکافی سمجھا جا رہا ہے؟ اس کا جو جواب ہے وہ بہت ہی سمپل ہے کہ یہ حکومت ایک الیکشن کے ایئر میں ایڈوانٹیج لینا چاہ رہی ہے، وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے، اور اس پیرانویا کو جو سوسائٹی میں ہے کہ مسلمان ہیں یا امیگرنٹس ہیں وہ آپ کی جابز لے رہے ہیں یا وہ یو کے کو لیس وائٹ کر رہے ہیں، تو یہ بالکل ان کے ایڈوانٹیج میں ہی پلے کرتا ہے۔ یہ ایک الیکشن کا ٹیکٹک ہے، یہ ایک فیئر مونگرنگ کا ٹیکٹک ہے جو یہ سیاست دان ڈیلیبریٹلی یوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک اینٹی مسلم اور ایک پرو کنزرویٹو سینٹیمنٹ وپ اپ کرنے کے لیے۔ صادق خان کے علاوہ اور بھی کئی سیاستدانوں کو برٹن میں کئی طرح کے نسل پرستانہ سلوک کا سامنا رہتا ہے۔ اس بات کا اندازہ اس سروے سے لگائیے جس کے مطابق سیاہ فام اور اقلیتی نسلوں سے تعلق رکھنے والے 2/3 ارکان پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ میں کام کرنے کے دوران نسل پرستی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان ارکان پارلیمان میں سے نصف کو اس قسم کے رویے کا سامنا خود اپنے ساتھی ممبران کے سبب کرنا پڑا۔ سروے میں شامل 92% ارکان کا خیال ہے کہ ان کی نسل کی وجہ سے ان کے لیے پارلیمنٹ میں داخل ہونا مشکل ہو گیا۔ 83% کو عوام کی طرف سے نسل پرستی کا سامنا کرنا پڑا۔ رکن پارلیمنٹ ٹولپ صدیق نے بتایا کہ انہیں مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا نام استعمال کریں کیونکہ لوگ ٹولپ صدیق کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ایک رکن پارلیمنٹ نے یہ بھی بتایا کہ انہیں ان کے مذہب کی وجہ سے گلی میں تھپڑ مارا گیا۔ لیبر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ افضل خان کا کہنا ہے کہ انہیں بہت سے پیغامات ملتے ہیں کہ آپ پاکستان واپس چلے جائیے۔ برطانیہ میں رہنے والے عام شہری بھی شکایت کرتے ہیں کہ پچھلے کچھ برسوں میں ان کے خلاف تعصب اور نسل پرستی کے سلوک میں اضافہ ہوا ہے، اور ایسے میں ملک کی سیاست میں بھی ان چیزوں کا عام ہو جانا کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ برٹش جو ہیں، جو گورے ہیں، ان کا ملک ہے، وہ اپنے ان کو زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں اور ہمارے لیے جو ہے وہ چانسز نسبتاً کم ہوتے ہیں۔ کہتے تو ہیں کہ فیئر ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی افیکٹ آ جاتا ہے۔ When MPs say that Muslims are taking over, that's what people in the UK, especially white people, kind of presume assume the negative connotations with the Muslims taking over. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلاموفوبیا نہیں ہے، جی بالکل ہے، لیکن اچھے اور برے لوگ آپ کو ہر جگہ ہر دنیا میں ملیں گے۔
किसी भी मुल्क, ख़ास तौर पर जमहूरी मुल्क की सियासत में नस्ल परस्ती का शामिल हो जाना एक परेशानी की बात है, और ख़ुद ब्रिटिश सियासतदान तशवीश ज़ाहिर करते हैं कि इतने संगीन मसले को मुल्क में जिस तरह की तवज्जो दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही। There is now a culture and an acceptance within the party that Muslims are fair game, that Muslims don't matter, that you can get away with this kind of rhetoric, whether you dress it up in more respectable fashion, as some of my colleagues try and do on the floor of the House, or in newspaper articles like Robert Jenrick or Suella Braverman or others, or whether you do it in a much more overt way like Lee Anderson did, and he got caught in the net. But whichever way my colleagues are talking about this issue, it is a deeply dangerous approach. It is very deliberate. It is divisive. It is aimed to fuel hatred. It is aimed to fuel culture wars. And it may win a few votes in some extreme parts of British society, but the majority of British society rejects this kind of populist, post-truth, divisive politics. तो बेसिकली लंदन के मेयर सादिक खान जो हैं उनके ख़ानदान का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कुछ लोगों के लिए उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी उनकी कामयाबियों से ज़्यादा अहम है। सियासत सादिक खान की पहली तरजीह नहीं थी। उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ समाजी हुकूक के कारकुन और वकील की हैसियत से किया। तो बहैसियत वकील जो दूसरों के हुकूक के लिए लड़ रहे थे, वो इन दिनों सियासी तौर पर खुद अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। The senior Conservative made comments that were clearly racist, anti-Muslim and Islamophobic. लंदन के मेयर तक का सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं था उनके लिए। अपने बैकग्राउंड की वजह से उन्हें दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। 2009 में मुल्क की उसी ट्रांसपोर्ट के वो वज़ीर बने जिसकी एक बस कभी उनके वालिद चलाया करते थे। सिर्फ 1 साल के अंदर ही वो मज़ीद आगे बढ़े और वज़ीर इंसाफ बन गए। 2016 से वो लंदन के मेयर हैं, वो भी एक ऐसे मेयर जो लंदन में बसने वाली हर मजहबी और नस्ली कम्युनिटी के साथ खड़े नजर आते हैं। किसी भी मसले का हल निकालने के लिए पहला कदम ये होता है कि उस मसले को आइडेंटिफाई और एक्सेप्ट किया जाए कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है। और इस वक्त दुनिया भर में इस्लामोफोबिया या इस्लाम मुखालिफ ख्यालात बहुत तेज़ी से सर उठा रहे हैं, जिसका नुकसान मुसलमानों को पर्सनली और प्रोफेशनली भी उठाना पड़ता है। फिक्र की बात यह है कि फ़िलहाल बाकी दुनिया की तरह बरतानिया में भी इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए कोई कानून या लीगल प्रोविज़न नहीं है, और वक्त रहते इस मसले पर अगर गौर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं। अब एक काम कीजिए, यहाँ नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि सैरबीन की कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। कुछ और किस्तें हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं, इसके अलावा आप सर्च करके भी सैरबीन को देख सकते हैं।